صفحہ نمبر 144، آیت نمبر 65، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام بھیجے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے کافر سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ کو حماقت میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کے متعلق جھوٹا گمان کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں حماقت میں نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے امین نصیحت کرنے والا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہے کہ تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی نے نصیحت لائی تاکہ تمہیں ڈرائیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہاری جسامت میں اللہ نے طول رکھا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر فرماتے ہیں۔ قوم عاد یمن سے شام کی طرف جاتے ہوئے اور بعض اقوال کے مطابق سعودی عرب سے شام کی طرف جاتے ہوئے احقاف ایک علاقہ ہے، اس میں قوم عاد آباد تھی۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام بھیجا۔ ہود بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام کا اپنا نام بعض روایات میں عبیر، بعض میں عابر بھی منقول ہے، اور ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا بیٹا بھی عابر تھا۔ یہ مسقط کا یمن کے بارڈر پہ واقع ایک شہر سلالہ میں جہاں ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، اس سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قبر تھی روڈ کے کنارے، اس پہ لکھا ہوا تھا ذریح عابر بن نوح، عابر بن ہود۔ ذریح عربی زبان میں قبر کو کہتے ہیں،
کہ یہ عابر بن ہود کی قبر ہے، تو عابر ان کے بیٹے کا نام بھی منقول ہے، اور عابر یا عبیر ان کا اپنا نام بھی منقول ہے۔ اور ان کی والدہ کے متعلق دو اقوال ہیں، مکعبہ یا مرجانہ، دو نام منقول ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی عورت کے بھی دو نام ہو سکتے ہیں، ایک ہی عورت کے بھی دو نام تو ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز کے دو نام ہی ہوتے ہیں مگر ویسے اشکال ہو جاتا ہے۔ ایک دن مدرسے میں سبق پڑھا رہا تھا، تو سبق کے بعد جہاں طالب علم نہ سمجھے تو ان کو سوال کا اختیار ہوتا ہے، تو غلام اور باندیوں کا سبق چل رہا تھا، تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ جی یہ باندی اور لونڈی میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا ہندوستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے؟ جو فرق ہندوستان اور انڈیا میں ہے وہی فرق باندی اور لونڈی میں ہے۔ پھر مسکرا کے کہنے لگا بس میں سمجھ گیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے مگر نام دو ہے۔ تو کبھی دو نام بھی ہو سکتے ہیں۔ تفسیر صدی سین کے ساتھ ایک پرانی تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ قوم عاد کا دراز قد آدمی جو ہوتا تھا وہ 100 ہاتھ لمبا ہوتا تھا۔ یہ ایک ہاتھ ہے، یہ کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، اس کو ایک ہاتھ ہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو تفسیر صدی کے اندر لکھا ہے کہ قوم عاد جو تھی یہ ہود علیہ السلام کی قوم، ان میں لمبا آدمی 100 ہاتھ کا ہوتا تھا، اور چھوٹا آدمی جو اس زمانے میں پستہ قد سمجھا جاتا تھا 70 ہاتھ اس کا قد ہوا کرتا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ نے اس جیسی قوم کبھی شہروں میں پیدا نہیں کی، بہت دراز قد قوم تھی۔ الذین جابوا الصخر بالواد، وہ وادیوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کہ نبی کے ہدایات پہ عمل نہیں کیا تو کہاں سے کہاں یہ قوم پہنچ گئی۔ اللہ کا عذاب آیا اور قوم ہود ہلاک ہو گئی۔ نبی کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا یہ بہت بڑی ناسمجھی ہوتی ہے، اور عمل کرنا چاہے دنیا میں کچھ ملے کہ نہ ملے، اللہ کے ہاں اس کو درجہ ضرور ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ رہتے تھے، خدمت خلق میں بھی وہ لوگ آگے تھے، عبادت میں بھی آگے تھے، ہم وقت اللہ کے رسول کے آس پاس رہتے تھے۔ اتفاق سے 3 دن اپنے گھر میں نہیں آئے، اپنے شہر مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے گھر کے اندر
آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جیسے زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی ہے، اور مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ، ساتھ ہی مسجد، ساتھ ہی گھر، 6 مہینوں تک اپنے گھر میں نہیں گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک گھر آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جب تیسرے دن آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کا رنگ پیلا، ضعف کے آثار اور رنگ مرجھایا ہوا۔ فرمانے لگے کیا ہوا فاطمہ؟ وہ خاموش۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ آپ کا رنگ پیلا اور ضعف کا شکار، کیا وجہ ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی 3 دن ہو گئے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے میرے ہاں پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ میں تو اس شہر ہی میں تھا، آپ نے کیوں پیغام نہیں بھیجا؟ مجھے بتا دیتے، میں انتظام کر لیتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کی حالت میں ایک جملہ فرمایا، ابا جان جب مجھے آپ کے گھر رخصت کر رہے تھے، ابا جان نے مجھے چپکے سے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ ایک بات غور سے سن لینا کہ علی سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ ہماری ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کچھ کمی ہو مجھے بتا، اپنے شوہر کو بتا، نہ کرے پھر مجھے بتا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فکر نہیں ہے۔ ہم سوچیں یہ رشتے ہمارے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس دن یہ شہر کی ہی تقریباً ائمہ تھے، 3-4 ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے جی وہ میری حاضری تھی فیملی کورٹ میں، میری تھی۔ مجھ سے پوچھا آپ کی؟ میں نے کہا میں بھی 6 دفعہ گیا ہوں، میں بھی 6 دفعہ گیا ہوں۔ کہنے لگی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ ہمارے نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر کے کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ میری بیٹی خیال کرنا، علی سے کچھ مطالبہ نہ کرنا، جو وہ پیش کرے اس کے گھر میں ہو اس پہ صبر کرتی رہنا۔ اور کیا کچھ دے کے رخصت کیا؟ ایک سرہانہ، وہ بھی گھاس کا بھرا ہوا، اور ایک چادر، یہ اللہ کے رسول نے جہیز کے طور پہ دی، اور اپنی بیٹی کو یہی ہدایت دے کہ جو علی کے گھر میں ملے اس پہ صبر، آپ نے مطالبہ نہیں کرنا۔ بیٹی یہ بات یاد رکھنا۔ آج ہم دین کو دیکھتے نہیں، رشتہ لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ مال اس کے پاس کتنا ہے، اس کی جاب ہے، اس کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سوال کسی نے نہیں کیا کیا یہ جوان صبح کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹی پہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، باپ بھائی سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ بیٹی صبح کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی فکر نہیں۔
لڑکے کو نماز کی عادت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دین کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ نبی کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے، ہمارے نبی ایسے ہیں کہ اس کی زندگی ہمارے لیے صرف عبادات میں نمونہ نہیں ہے بلکہ معاملات میں بھی نمونہ ہے، رشتہ داری تعلقات میں بھی نمونہ ہے، ہر انداز میں ہمارے نبی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کی ذات کو مد نظر رکھیں، یقین جانیں یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نبی کی تعلیمات پہ عمل ہی نجات ہے۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ کتنے دراز قد، ایسی دراز قد قوم 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی نہیں تھی جتنی دراز قد قوم ہود علیہ السلام کی تھی۔ 100 ہاتھ کوئی معمولی قد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا قد ہے، قوت قد کے باوجود نبی کی بات نہ ماننا ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام اللہ نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمائے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا آپ لوگوں کا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، وہ قوم جو کافر تھی اس کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو آپ کو حماقت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ کے متعلق ہم جھوٹ کا گمان کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، فرمائے اے میری قوم میں جاہل اور احمق نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ وبلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام رسالت پہنچا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک امین امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہے کہ تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی آیا جو نصیحت نامہ لایا تاکہ تمہیں ڈرائیں دوزخ سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ نے تمہیں تخلیق میں قدم طول عنایت فرمایا۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ کا بڑا فضل ہے، اے اللہ آپ کا فضل نہ ہوتا ہم کہاں پھر تھے۔ اے اللہ اپنی فضل فرمایا، ہمیں مسجد قرآن حدیث کا راستہ دکھایا۔ اے اللہ ہم شکر کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا شکر قبول فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام و تام فرما، اے اللہ بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔